غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مکتب سے پڑھ کر کے آئے تو آپ کی والدہ محترمہ بھی 4 سال کی عمر ہے. وقت مکتب سے آئے پڑھنے کے بعد ماں کی گود میں آ کر کے بیٹھے اور ماں کی گود میں آنے کے بعد کبھی ماں کا دوپٹہ کھینچتے ہیں, کبھی زلفوں کو پکڑتے ہیں, کبھی ہونٹوں کو چومتے ہیں. جیسے کہ آج کسی کا بچہ حضرات محترم اگر اپنے باپ سے کوئی چیز اس کو مانگنا ہوتی ہے تو کبھی باپ کی ٹوپی کو اتارتا ہے, کبھی داڑھی میں ہاتھ ڈالتا ہے, کبھی رخسار کو چومتا ہے. اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھے اور گود میں بیٹھنے کے بعد کبھی رخسار کو پکڑتے ہیں, کبھی لبوں کو چومتے ہیں, کبھی بالوں کو کھینچتے ہیں, کبھی دوپٹے کو جنبش دیتے ہیں. حضرات محترم قربان جاؤ, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر آپ کی والدہ فرماتی ہیں, بیٹا عبد القادر بتاؤ تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو, کیا مانگنا چاہتے ہو. حضرات محترم اتنا کہنا تھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں, اے امی جان میرا احسان آپ کے اوپر ہے. اتنی بات کہی, ماں چوک گئی. چھوٹا سا بچہ اگر ماں سے کہے, اگر باپ سے کہے کہ میرا احسان تمہارے اوپر ہے تو تعجب کی بات ہے, اس لیے کہ چھوٹے بچے کا احسان نہیں ہوتا والد کے اوپر یا ماں باپ کے اوپر. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں کہ امی جان میرا احسان آپ کے اوپر ہے. حضرات محترم اتنا سننا تھا, والدہ محترمہ کہتی ہیں, اے بیٹا عبد القادر ابھی چھوٹے سے بچے ہو, ابھی احسان جتانے کی بات کرتے ہو, ابھی احسان منانے کی بات کرتے ہو, تمہارے احسان ہمارے اوپر کیا ہے. حضرات محترم اتنا سننا تھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں, امی جان یاد کرو ایک وقت ایسا تھا جب آپ گھر کے اندر اکیلی تھی, تنہا تھی, اور ایک دروازے پر ایک بھکاری آیا تھا جو کہ وہ شکل میں ڈاکو تھا, وہ بھکاری کی شکل میں بن کر کے آیا. حضرات محترم جیسے ہی آپ کے دروازے پر وہ بھکاری ڈاکو بن کر کے آیا, آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. جب سونے کے کنگن کو اس ڈاکو نے دیکھا, اس چور نے دیکھا, جیسے ہی اس ڈاکو نے تمہارے ہاتھوں پر یعنی سونے کے کنگنوں پر جب حملہ کرنا شروع کیا تو آپ ڈر کر کے ایک کونے میں چلی گئی تھی, ایک گوشے میں چلی گئی تھی, آپ گھر کے اندر چلی گئی اور آپ ڈرنے لگی تھی. حضرات محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں, امی جان بتاؤ صحیح ہے نا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوانو, ماں کہتی ہیں, ہاں بیٹا عبد القادر تم صحیح کہہ رہے ہو, ایک چور آیا تھا جس نے میرے کنگن کے سونے کے کنگن پر حملہ کیا تھا. میں ڈر کر کے کونے میں چلی گئی تھی, میں ڈر کر کے گھر کے گوشے میں چلی گئی تھی, گھر کے روم کے اندر چلی گئی تھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, امی جان بتاؤ نا کہ جب تم گھر سے باہر نکلی تو ایک آنگن کے اندر تمہارے گھر کے صحن کے اندر ایک شیر کھڑا ہوا پایا تھا, اور اس شیر نے اس آدمی کو, اس چور کو, اس ڈاکو کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا تھا. امی بتاؤ تو یہ صحیح بات ہے. حضرات محترم آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں, ہاں بیٹا عبد القادر تم سچ کہتے ہو, ایسا ہی ہوا تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شعر فرماتے ہیں, امی جان سنو سنو, وہ کوئی شیر نہیں تھا بلکہ وہ بیٹا تمہارا عبد القادر تھا, اپنی والدہ کی حفاظت کے لیے. حضرات محترم یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ بچپن ہی میں ابھی پیدا نہ ہوئے تھے, ابھی ماں کے شکم میں تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی والدہ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے شیر بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا اور اپنی والدہ محترمہ کی حفاظت عطا فرمائی. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. ایک مرتبہ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ کر کے آئے, مکتب سے پڑھ کر کے آئے, اور آنے کے بعد پھر کہنے لگے, امی جان میرا آپ کے اوپر ایک احسان ہو رہے ہیں. ماں چوکی اور چوکنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا عبد القادر یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں شان عطا فرمائی ہے, تمہارا مقام الگ ہے, تمہارا مرتبہ الگ ہے, تمہارے احسانات اور ہیں, لیکن کبھی چھوٹے ہو,
احسان جتانے کی بات کرتے ہو، تمہارا احسان میرے اوپر کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں امی جان یاد کرو کہ ایک مرتبہ تم انگور کے باغ میں سیر کے لیے گئی تھی، گھومنے کے لیے باغ میں گئی تھی۔ حضرات محترم جب آپ ایک انگور کے درخت کے پاس پہنچی تو ایک خوشے کو آپ کا دل چاہا کہ ایک توڑ لیا جائے اور اس کو کچھ تناول فرما لیا جائے، انگور کو کھا لیا جائے۔ حضرات محترم آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا عبدالقادر، میں نے سوچا تھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ بہت خوبصورت انگور لگے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں کو انگور توڑنے کے لیے بڑھایا کرتی، میرے شکم میں درد ہونے لگتا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی، مجھے تکلیف ہونے لگتی اور میں اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتی۔ حضرات محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے امی جان آپ تکلیف کی وجہ سے کرتی، وہ تکلیف میں دیتا تھا، اس لیے کہ جس انگور کو آپ کھانا چاہتی تھی، تناول فرمانا چاہتی تھی، اس گوشے کے اوپر ایک خطرناک بچھو بیٹھا ہوا تھا، اگر آپ اس گوشے پر اپنا ہاتھ مار دیتی تو شاید وہ بچھو آپ کو ڈنک مار دیتا، آپ کو تکلیف ہو جاتی، آپ کو پریشانی ہو جاتی، اس لیے میں آپ کے شکم میں کروٹ بدلتا تھا اور کروٹ کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور تکلیف کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھ کو کھینچیاں کرتی تھی، اسی طریقے سے میں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شکم کے اندر ماں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، آج ہم ہیں اپنے والد سے، اپنے باپ سے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، آج ہم ہیں اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں، آج ہم ہیں کہ اپنے والدین کو خون کے آنسو بہاتے ہیں، گالی دینے کے بعد، ان کو گھر سے نکالنے کے بعد، ان کو تکلیف دینے کے بعد، لیکن یہ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اپنی والدہ کی کس طریقے سے حفاظت فرما رہے ہیں، کس طریقے سے آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوانوں اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی، آپ کے نانا کا نام حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ جب 7 سال کے ہوئے حضرات محترم تو ایک مرتبہ آپ کے نانا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں ایک عورت آئی، اور ایک عورت آنے کے بعد عرض کرتی ہیں اے عبداللہ سومعی تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے مقرب بندے ہو، جو تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں، میرے شادی کو چند سال ہو گئے ہیں لیکن میرے آنگن میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہے، حضرات محترم آپ دعا کر دیں، آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی میرے آنگن میں ایک پھول کھلا دے، میرے آنگن میں ایک چراغ جلا دے، میرے آنگن میں ایک حضرات محترم لہلہاتا ہوا باغ بنا دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوانوں وہ عورت حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، جیسے ہی اس نے عرض کیا حضور عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ حضرات محترم قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان اللہ کے ولیوں کو عطا فرمایا، ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کر کے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو چوڑا کر کے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کی نور سے دیکھتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں پر عبداللہ سومعی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اگر ہم کسی کا دیدار کرتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کو کھول کر کے دیدار کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اللہ والوں کی شان، وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد حضرات محترم کچھ دیر کے بعد کھولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے
عورت سن سن، تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے، لوح محفوظ پر تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ عورت مایوس ہو جاتی ہے، وہ عورت زارو قطع رونے لگتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگتی ہے۔ حضرات محترم عبداللہ سامعی کے حضرات محترم خانقاہ سے باہر آئی، جیسے ہی باہر آئے تو 7 سال کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال کے ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ سامعی کی بارگاہ سے وہ عورت باہر آتی ہے، حضور غوث اعظم کی اس عورت پر نظر پڑتی ہے، عورت رو رہی ہے، زارو قطع اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ حضرات محترم 7 سال کے بچے حضور عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت سن سن، یہ عبداللہ سامعی کی بارگاہ ہے، یہاں پر لوگ روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں، لیکن تیرا معاذرہ الگ ہے، تو ہنستی ہوئی آئی تھی اور روتی ہوئی جا رہی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عورت نے کہا کہ رونے کی وجہ یہ ہے، ایک امید لے کر کے آئی تھی، ایک آرزو لے کر کے آئی تھی، ایک تمنا لے کر کے آئی تھی، میں ان سے التجا کرنے کے لیے آئی تھی کہ میرے آنگن میں کوئی بچہ نہیں ہے، لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں، محلے کی عورتیں مجھے برا بھلا کہتی ہیں، محلے کی عورتیں مجھے بدچلن کہتی ہیں، محلے کی عورتیں مجھے حضرات محترم بد نصیب کہتی ہیں۔ میں یہ امید لے کر کے آئی تھی آپ کے نانا کی بارگاہ میں، عبداللہ سامعی کی بارگاہ میں، کہ کاش وہ دعا کر دیں گے تو وہ میرا بگڑا ہوا مقدر جگا دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا سے مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے عورت، لوح محفوظ پر تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ حضرات محترم قربان جاؤ، 7 سال کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، عورت پاگل نہ بن، دوبارہ جا، اور دوبارہ جانے کے بعد کہے، اے عبداللہ سامعی، اگر لوح محفوظ پر لکھا ہوتا کہ تیری قسمت میں بچہ ہے تو تمہارے پاس کیوں آتی؟ اگر لوح محفوظ پر بچہ لکھا ہوا ہوتا تو تم سے دعا کرانے کے لیے کیوں آتی؟ لوح محفوظ پر نہیں لکھا ہے تبھی تو دعا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ جاؤ میرے نانا سے کہنا، عبداللہ سامعی سے کہنا کہ دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی حضرات محترم آپ کو بچہ عطا فرما دے گا۔ عورت دوبارہ آئی اور دوبارہ آنے کے بعد کہا، عبداللہ سامعی سنو، میری قسمت میں بچہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لوح محفوظ پر بچہ لکھا نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اگر لوح محفوظ پر بچہ میری قسمت میں لکھا ہوتا میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ میں تم سے دعا کرانے کے لیے کیوں آتی؟ آپ دعا کر دیں، دینا نہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرات محترم قربان جاؤ، حضرت عبداللہ سامعی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ آنکھوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد حضرات محترم آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ پر کیا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں ایک بچہ لکھ دیا ہے۔ حضرات محترم قربان جاؤ، حضرت عبداللہ سامعی عرض کرتے ہیں، یا رب کائنات، یا پروردگار عالم، ابھی میں نے اس لوح محفوظ پر دیکھا تھا کہ اس کی قسمت میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا، اگر اب میں دیکھ رہا ہوں تو اس عورت کی قسمت میں ایک بچہ ہے۔ قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے ندا فرمائی، اے عبداللہ سامعی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کی دعا سے میں نے اس عورت کو بچہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 1 سال کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوا، وہ عورت 1 سال کے بعد ماں بنی۔ آپ جانتے ہیں کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ ماں باپ بڑی کوششیں کرتے ہیں، کبھی کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، منت مانگتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں، دوائی کراتے ہیں، لیکن قربان جاؤ بڑی منتوں کے بعد اگر کسی کے یہاں پر ایک بچہ پیدا ہو تو وہ ماں باپ کس طریقے سے اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ ماں باپ اس بچے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑی منتوں کے بعد میں ان کے گھر میں ایک پھول کھلا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ان کے گھر میں ایک چراغ روشن ہوا ہے۔ حضرات محترم، وہ عورت 1 سال کے بعد ماں بنی اور چند دن ہوئے تھے کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔
چند دن کے بعد اس بچے کا انتقال ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اکلوتا بیٹا پیدا ہو اور چند دن کے بعد وہ بچہ انتقال کر جائے تو ماں باپ کو کس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے، کس طریقے سے آنکھوں سے اشکبار وہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا، جان چلی گئی ہے، جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس بچے کو لے کر کے حضرات محترم پھر عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ راستے میں 8 سال کی عمر ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی راستے میں ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت ذرا بتا تو صحیح اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، تو وہ ماں کہتی ہے تڑپتی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدتوں کے بعد، دعا کے بعد، تمناؤں کے بعد ایک بچہ دیا تھا، ایک اولاد دی تھی، ایک بیٹا دیا تھا۔ آج اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، آج اس کی روح نکل چکی ہے، آج اس کی جسم کے اندر اور روح کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، یہ انتقال کر چکا ہے۔ حضرات محترم، اتنا سننا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کے ہیں اور کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں۔ جب عورت نے اس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھا، جب ہنستے ہوئے دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگی، اے عبدالقادر بتا تو صحیح، میرے لیے تو اتنی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، یہ انتقال کر چکا ہے، لیکن تم مسکراتے کیوں ہو؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت سن سن، اس کے کپڑے کو اس کے چہرے سے ہٹا دے، تجھے پتہ چل جائے گا۔ حضرات محترم، جیسے ہی اس عورت نے اس بچے کے چہرے سے کفن کو ہٹایا ہے، کپڑے کو ہٹایا ہے، وہ بچہ مسکراتا ہوا زندہ ہو گیا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔